الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أنس وعبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے کمال کو اس کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف بنایا ہے۔ پتھر کا کمال اس کے وصف کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سخت اور مضبوط اور ٹھوس ہو، لیکن ریشم کا کمال یہ ہے کہ وہ نرم اور ملائم ہو۔ آگ کا کمال یہ ہے کہ وہ گرم ہو، جلانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اسی طرح برف کا کمال یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو۔ اسی طرح انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ، حوصلہ اور اہتمام ہو۔ یہ انسان کے کامل ہونے کی، کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اور غور کرنے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوں گی، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گی اور مخلوق کی خدمت کی جائیں گی۔ یہ تیسری چیز یعنی خدمت کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اور لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا، حسن اخلاق کا معاملہ کرے۔ پہلے تو یہ بات جاننی ہے کہ خدمت کسے کہتے ہیں۔ خدمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر اللہ کی مخلوق، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات کے اندر کام آنا، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا۔ یہ مطلب بہت ہی وسیع اور کشادہ ہے۔ اس کے اندر مالی تعاون کی تمام شکلیں اور جسمانی تعاون کی تمام صورتیں داخل ہے۔ اور خدمت یہ کوئی صرف دنیاوی عمل نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور قائم اللیل اور صائم النہار کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کہ کسی بیوہ اور ضرورت مند عورت کی اور مسکین کی حاجت پوری کرنے والا، اپنے آپ کو ان کے خاطر کھپانے والا، ان کے خاطر جد و جہد کرنے والا
اور ان کی ضروریات کے اندر دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مانند ہے۔ یعنی جو ثواب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، وہی ثواب خدمت گزار کو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قائم اللیل اور صائم النہار کی طرح ہے، یعنی جو بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، وہ ثواب کے اندر، اجر و ثواب میں اس شخص کے مانند ہے جو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا رہتا ہے۔ اس کے متعلق کتاب الکبائر للذہبی کے حوالے سے رسالہ ماہنامہ محمود کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ایک خاندان شہر بلخ کے اندر آباد تھا۔ اس کا جو ذمہ دار شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا اور وہ خاندان اب روزی روٹی کے اعتبار سے مجبور ہو گیا، مفلس اور مسکین بن گیا۔ تو اس کی جو عورت تھی بیوہ، اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر سمرقند جایا جائے تاکہ وہاں پر ہماری کچھ ضروریات آسانی کے ساتھ پوری ہو جایا کرے۔ تو وہ علوی عورت جو تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ سمرقند حاضر ہوئی اور وہاں کی ایک غیر آباد مسجد میں اپنے یتیم بچوں بچیوں کو ٹھہرایا اور نان نفقہ کی تلاش کے اندر شہر کے اندر نکلی۔ اس کو ایک دیندار مسلمان ملا، اس نے اسے اپنے حالات سنائے اور روزی روٹی اور کپڑے کے متعلق کچھ سوال کیا۔ تو دیندار شخص اس کے اوپر دلیل اور گواہ مانگ لے گا کہ بتاؤ کہ آپ علوی ہو، آپ حاجت مند ہو، آپ بیوہ ہو۔ وہ عورت چونکہ اس شہر کے اندر نہیں تھی، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، تو گواہ پیش کرنے سے، پروف لانے سے وہ عاجز آ گئی اور آگے چل پڑی۔ تو اس کا سابقہ، اس کی ملاقات ایک مجوسی آتش پرست سے ہوئی، اس سے بھی اس نے یہی بات کہی۔ تو اس نے کوئی گواہ اور دلیل مانگے بغیر ہی گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا عزت کے ساتھ پورا انتظام کیا جائے اور عزت والی جگہ پر اس کو ٹھہرایا جائے، اور جب تک اس کی ضروریات پوری نہ ہو جائے اپنے گھر پر ہی اسے رکھا جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ یہ واقعہ ہونے کو ہو گیا۔ رات کو اس دیندار شخص نے خواب دیکھا جو بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور آپ کے قریب ایک جنت کا بہت ہی خوبصورت سبز رنگ کا محل ہے۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان موحد کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں مسلمان اور موحد نہیں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا گواہ کون ہے کہ آپ مسلمان اور موحد ہو، اور اسی طرح آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے کہ آپ مسلمان ہو؟ اس وقت یہ بندہ بہت ہی شرمندہ ہوا اور کسی نے اسے بتلایا کہ جب وہ بیوہ عورت اپنی ضرورت کے خاطر آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی اس کے پاس گواہ اور دلیل مانگی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ شہر سمرقند کے اندر اس عورت کی تلاش میں نکلا۔ بسیار تلاش کے بعد بھی وہ عورت نہ ملی، مگر یہ معلوم ہوا کہ ایک مجوسی آدمی اس کو اپنے گھر لے گیا ہے اور وہی اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس مجوسی کے گھر حاضر ہوا اور بہت ہی منت کرنے لگا کہ اس عورت کو اپنے بچوں سمیت میرے مہمانی کے اندر دے دیجئے، مگر مجوسی نے کہا کہ نہیں، اس عورت کے آنے سے ہم نے بہت ہی بڑی بڑی خیر اور برکت گھر میں محسوس کی ہے جو قابل بیان نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پر ہم مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور جو خواب تو نے آج رات دیکھا ہے وہی خواب مجھے بھی دکھلایا گیا
اور ساتھ ساتھ میں ہمیں تو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ تو یہ خدمت کے اوپر اجر تھا کہ کوئی اللہ کی مخلوق کی اگر خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کو جب جنت کا پروانہ مل جائے گا تو اس وقت دوزخی لوگ کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی لوگ اس صفوں کے درمیان سے گزریں گے تو جہنمی جو ان کو پہچانتے ہوں گے اس میں سے ایک شخص کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے فلاں تو مجھے جانتا ہے کہ میں نے ایک موقع پر تجھے سیراب کیا تھا، تجھے شربت اور پانی پلایا تھا۔ اسی طرح بعض کہیں گے کہ آپ مجھے جانتے ہو، ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ تو جنتی اس خدمت کے عوض ان لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان جنتیوں کی سفارش کے اوپر ان اہل دوزخ کو جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ادنا سی خدمت بھی کوئی اللہ کی مخلوق کی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بھی جنت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مشکات کی شرح مرکات کے اندر اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس میں سے شکور کے تحت صاحب مشکات نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ساتھ معاملہ تو یہ ہوا کہ جب میرے اعمال تولے گئے تو برائیوں کا پلڑا جو تھا وہ جھک گیا، میں بہت ہی پریشان اور شرمندہ ہوا۔ اتنے میں ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں داخل کی گئی، ڈالی گئی، جس کی وجہ سے وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور جھک گیا اور میں خوش ہو گیا۔ جب میں نے بعد میں فرشتوں سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ فلاں میت کی قبر کے اوپر اس کے دفناتے وقت جو تو نے ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی، یہ وہی مٹی اس تھیلی کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی ڈالنے کے عمل کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی۔ تو ہم نے کسی مردے کی، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کی قبر پر بھی الثواب کی نیت سے، اللہ کی عبادت کی غرض سے ایک مٹھی مٹی ہی صرف ڈال دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سی خدمت پر بھی بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ علیہ من کربت فی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو بندہ مومن کی حاجت روائی، ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، دنیاوی پریشانیوں کو اس سے دور کرتا ہے، چاہے وہ معمولی سی بھی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے اندر اس کی بڑی بڑی پریشانیوں کو اس خدمت کی وجہ سے دور فرما دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو کسی کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی خدمت کے اندر، مدد میں، اعانت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے اندر لگے رہتے ہیں، اس کی ضرورت کی کفالت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ پروانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، چاہے کپڑے یعنی ظاہری اعتبار سے ہو، یعنی ان کے کپڑوں کا انتظام کریں گے، یا حکمی اعتبار سے، یعنی ہم ان کے گناہوں عیوب کو چھپائیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی چھپائے رکھیں گے، ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسی طرح ہم جب تک اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے رہیں گے، اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرماتے رہیں گے۔ اور صحابہ کا تو یہ وصف ہی تھا کہ وہ اللہ
سے جس طرح ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، اسی طرح اللہ کی مخلوق کے متعلق بھی وہ بڑے دردمند رہا کرتے تھے۔ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی کفالت کی، ضروریات کی ان کو فکر رہا کرتی تھی۔ اس کے متعلق بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اس میں سے حضرات شیخین کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ مدینے کی آبادی سے دور ایک نابینا بیوہ بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ جا کر اس کے گھر کی ضروریات کو پورا فرماتے، پانی کا انتظام فرماتے، صاف صفائی وغیرہ سے روزانہ حضرت عمر فاروق فارغ ہوتے، پھر ہی فجر کی نماز کے اندر مشغول ہوتے۔ مگر کچھ دنوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے آنے سے پہلے کوئی آتا ہے اور اس بوڑھی اماں کی تمام ضروریات کو پورا کر کے چلے جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ یہ جانا تو جائے کہ وہ شخص کون ہے جو مجھ سے بھی بڑھ کر، مجھ سے بھی جلدی آ کر یہ تمام ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ تو ایک دن تہجد کے فوراً بعد صبح سویرے حاضر ہوئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ کام کرنے والے امیر المؤمنین خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حال تھا، یہ وصف تھا ہمارے صحابہ کا، جو خلافت کے اہم منصب کے اوپر فائز تھے، جو امت کے اندر سب سے بہترین تھے، پھر بھی وہ اپنی ضروریات، اپنی عبادت اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مخلوق کی، بیواؤں کی، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا ہم اگر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر ہم کرتے ہو، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی یہ ہے کہ عبادت اللہ کی جائیں گی، اطاعت رسول اللہ کی جائیں گی، اور خدمت مخلوق کی جائیں گی۔ مخلوق کے اندر جس طرح انسان داخل ہے، اسی طرح حیوان، جانور بھی داخل ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک زانیہ عورت تھی، وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے کنویں کے قریب ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، کنویں کے پاس گیلی مٹی کو، پانی کی تلچھٹ کو چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنا پاپوش موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ایک ادنا سی مخلوق کی خدمت، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی پیاس بجھانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک عورت کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اس نے ایک بلی پالی تھی یا ایک بلی اس کے یہاں آ گئی تھی، اس نے اس کو بند کر کے رکھا تھا، نہ کھانے کے لیے چھوڑتی تھی، نہ اس کو کھانا پانی دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار عورت کی عبادت سے صرف نظر اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی۔ تو اللہ کی ادنا سی مخلوق کی بھی ہم خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اکابر امت کا یہ قول ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے۔ یہ ایسا ذریعہ اور راستہ اور وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور جنت بہت ہی آسانی سے حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت ہی زیادہ راضی ہوا کرتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کا اہل و عیال ہے۔ تو محدثین نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اہل و عیال کی، رزق کی، کھانے پینے کی، کپڑے لتے کی، رہائش کی تمام ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اسی طرح اللہ کے اوپر اپنی مخلوق کے رزق کی، کھانے پینے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے الخلق عیال اللہ، عیال سے مخلوق کو تعبیر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالن ہار ہے، کارساز ہے، رب ہے۔ اور رب کا معنی، پروردگار کا معنی بھی یہی ہے کہ جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا الحمدللہ رب المؤمنین، رب المسلمین، رب المتقین، کہ اللہ صرف مسلمانوں کا، مؤمنین کا اور متقیوں کا رب نہیں ہے، بلکہ عالم کے اندر جتنی بھی چیز ہے، چاہے ہم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تمام کا پیدا کرنے والا، تمام کا پالن ہار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اپنے اہل و عیال سے، گھر کے ذمہ دار کو، والد کو، والدہ کو محبت ہوا کرتی ہے، اسی طرح اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائیں گے، اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیں گے، اس کی کفالت فرمائیں گے۔ لہذا ہمارے لیے بھی اس وقت یہی ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے میں توجہ دیں۔ بہت سے مسلمان، اسی طرح غیر مسلم بھائی اس وقت قسم پرسی کے عالم کے اندر ہے۔ لوگوں کے پاس رات گزارنے کے لیے گھروں کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، لوگ مسافر ہے تو وہ گھر نہیں جا سکتے، اسی جگہ پر اپنی منزل کے اوپر پہنچنے سے عاجز ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور بہت سی اللہ کی مخلوق وہ بھی بلبلا رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، گھوم رہی ہے، اپنے گھونسلے کی، اپنے ٹھکانے کی تلاش کے اندر۔ تو ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اس موقع کو سعادت اور اللہ کی طرف سے ہماری کامیابی کا، کامرانی کا اور موقع سمجھے، اور ہم سے جتنی بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے ہم ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ جو بے گھر ہے ان کے لیے گھروں کا انتظام کرے، جن کے لیے رات گزارنے کا انتظام نہیں، ہمارے پاس اگر گھر کے اندر گنجائش ہے تو شریعت کے مطابق ان کے لیے رہنے کا انتظام کرے۔ ہم ان کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کھانے پانی کا، کپڑے لتے کا انتظام کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اس وقت وہ اپنے کاروبار پر جا نہیں سکتے اور ان کا روزانہ کا خرچہ روزانہ کی کمائی سے ہی نکلتا ہے، ان کی ضروریات روزانہ کی کمائی سے پوری ہوتی ہے۔ تو چاہے ان کا گھر پانی کے اندر غرق نہیں، ڈوبا ہوا نہیں، پھر بھی ان کے گھر پر چولہے جلے نہیں یا جلانے کی ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، تو ان کی بھی ہم اپنے اعتبار سے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ جو لوگ اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، بہت سے مدارس کے اندر وہ طلبہ موجود ہے جو امت کی امانت ہے، وہ اگرچہ ان کے پاس اسباب تو موجود ہے، پیسے ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے، مگر لوگوں سے ان کا واسطہ ٹوٹ چکا ہے، مدد وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ہم ان لوگوں تک بھی مدد پہنچائے، ان کی ذمہ داری بھی ہم اپنے سر لے۔ تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے اللہ کی مخلوق کی، اسی طرح مسلمانوں کی، اسی طرح غیر مسلموں کی مدد کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، استغفار کرے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ اور اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو فرصت ملتی ہے تو غفلت بھی طاری ہوتی ہے، لوگ موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ موقع اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، موبائل کی طرف اور خرافات کے اندر متوجہ ہونے کا، اس کے اندر لگنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور استغفار کی کثرت کرے،
نمازوں کی پابندی کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حالات کو جلد سے جلد ہم سے دور فرمائے اور عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرمائے، اور جتنی بھی کوشش اور محنت ہو سکے لوگوں کے متعلق کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہماری طاقت کا صحیح استعمال کرے، لوگوں کے سامان ہٹانے کے اندر، ان کی ضروریات کے اندر، ان کی خدمت کے اندر جتنی کوشش کی جا سکے اتنی کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت ہم کو دے رکھا ہے تو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ نے عہدہ دے رکھا ہے، کوئی منصب دے رکھا ہے، جائیداد اور پراپرٹی دے رکھی ہے، تو جو بھی صورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی نہ کسی صلاحیت اور نعمت سے نوازا ہی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کا۔ ہم اس سے غافل نہ ہوں بلکہ خدمت کرے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مدد فرمائے اور مدد کرنے والوں کی بھی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اوپر خیر کے، عافیت کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائے۔